الله أكبر لا إله إلا الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان. اللہ کا یہ احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاء اللہ. آپ میرے ساتھ جواب دیتے رہیں گے تو ہمیں بھی پتہ چلے گا آپ جاگ رہے ہیں اور آپ کے دماغ جاگ رہے ہیں اور آپ کے کانوں میں کوئی بات جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا. اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ بے شمار. سمندر پانیوں کی طرف چلے جائیں تو وہ بے شمار، خشکی کی طرف چلے جائیں تو وہ بے شمار، پرندوں کی طرف چلے جائیں تو بے شمار، درندوں کی طرف چلے جائیں تو بے شمار، حیوان جانوروں کی طرف چلے جائیں تو بے شمار، اور جنوں کی طرف چلے جائیں تو بے شمار. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقوں سے اعلیٰ مخلوق کون سی ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. احسن کا گرامر میں ایک ہوتا ہے حسن، وہ بھی خوبصورت ہوتا ہے. احسن کہتے ہیں سب سے خوبصورت. یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے خوبصورت بنایا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، دیکھو کتنے جانور، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، کتا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، پرندہ ہے، مچھلی ہے. سب سے الگ تھلگ وہ نہیں ہمیں بنا سکتا، لیکن اللہ نے سب سے اعلیٰ انسان بنا دیا ہمیں. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو یہ بنایا. اللہ ہم سے محبت کرتا نا، اسی لیے انسان بنایا جو سب سے اللہ کو سب سے زیادہ پیارے اور محبوب مخلوق ہے. وہ انسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا دیا. یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. اب ہمارا کیا حال ہے؟ اب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو قائم رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے، یا چھوڑ دیا، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے دنیا کے اندر جو باپ اولاد سے زیادہ محبت کرتا بعض اوقات وہ زیادہ بگڑ جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس انسان کو بنایا، ہر چیز کو کن کہہ کر بنایا، لیکن انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ فرمایا میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن انسان تجھ پہ افسوس ہے۔ افسوس، آج ہم اللہ سے بیگانے ہو گئے، اس قرآن سے بیگانے ہو گئے، اس احادیث سے بیگانے ہو گئے۔ دنیا کی زندگی، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ میں ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، نبی کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ نام کے ڈگخڑے پہ مسلمان تو ہم ہیں، لیکن صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں، صحیح معنوں میں مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، صحیح معنوں میں مسلمان بنو۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے بتاؤ؟ میرا اور آپ کی چاہت کیا ہے؟ جنت میں جانا، جہنم سے بچنا، یہی ہے نا؟ جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا۔ آج ہم کتنے عمل جو جنت میں جانے والے کر رہے ہیں اور جہنم سے بچنے والے کر رہے ہیں، کتنے عمل ایسے؟ میرے بھائیوں، آج ہمیں وہ نظر نہیں آتے۔ آج مسلمانوں میں نمازوں میں دیکھ لو تو پیچھے، روزوں میں دیکھ لو تو پیچھے، حج میں دیکھ لو تو پیچھے، زکوٰۃ میں دیکھ لو تو پیچھے ہیں۔ کون ہے یہ؟ مسلمان ہیں۔ کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ نہیں یار، مسلمان تو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پر لبیک کہتا ہے، عمل کرتا ہے۔ تو یہ کیسا مسلمان ہے جو ساری باتوں کو چھوڑ کے مسلمان پکا کا پکا باقی؟ مسلمان بھی قائم کرتا ہے۔ وہ اگر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اگر عشاء کی نماز چھوڑ دیتے اپنے آپ کو منافق شمار کرتے، اپنے آپ کو منافق شمار کرتے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق اللہ کے ہاں بہت برا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر سے بھی زیادہ سزا اس منافق کو دے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا کہ جہاں کافر جل رہے ہوں گے اس کے نیچے والی جو جہنم ہوگی، جہاں ان کا خون اور پیپ اور لہو وہاں گر رہا ہوگا، وہاں اس منافق کو ڈالا جائے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا۔ آج ہمیں یقین نہیں، کاش اس وقت کے کافروں کی جتنا بھی ہم یقین کر لیتے، ہم جنت کے وارث ٹھہر جاتے۔ آج مسلمان کو یقین نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم نماز ادا کر لو جنت دوں گا، نہیں پڑھتا۔ اللہ کہتا ہے روزہ رکھ لو جنت دوں گا، نہیں رکھتا۔ یقین نہیں، اعتقاد نہیں۔ اس وقت ان کافروں کو کتنا یقین تھا، واللہ کتنا یقین تھا۔ اللہ کہتے ہیں زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ مسلمان زنا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے شراب نہ پیو، یہ شراب پیتا ہے کون؟ مسلمان۔ اللہ کہتا ہے چوری نہ کرو، یہ چوری کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سود نہ کھاؤ، یہ سود کھاتا ہے۔ کون ہے یہ؟ مسلمان۔ بھائی زنا سے جہنم ملے گی، تو جہنم سے بچنا چاہتا ہے، جنت لینا چاہتا ہے۔ اور نماز ادا کر، روزہ رکھ، حج اور زکوٰۃ یہ ادا کر، اس کے پیچھے ہے، اور جو برائی والے کام اس کے آگے ہے کون؟ مسلمان۔ یار تجھے یقین نہیں، حقیقت تو یہ ہے ہمیں یقین نہیں۔ کاش ہم اتنا بھی یقین کرتے۔ کافر جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی، کہا تجھے ایک جنگی درندہ کھائے۔ میرے بھائیوں، وہ ایک کافر انسان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی، کہا یہ وارد ہو کر رہے گا، یہ کام ہو کر رہے گا۔ ہر لحاظ سے بچتا، اپنے باڈی گارڈ ساتھ لے کر رکھتا، اور جہاں کام میں جاتا کتنے لوگوں
زندہ مجھے کھا نہ جائے، کیونکہ نبی کی بات وہ سچی ہو کر گئی۔ آج مسلمان کو یقین نہیں رہا کہ شاید جنت ملے نہ ملے، اس لیے نماز یہ نہیں پڑھتا، داڑھی یہ نہیں چھوڑتا اور روزہ یہ نہیں رکھتا۔ آج کھجوروں کا موسم ہے، کتنے بھائی روزہ نہیں رکھتے؟ بھائی یہ فرض ہے، ضروری ہے، کیوں نہیں رکھتا؟ کہا روزی کمانا بھی تو ایک ثواب کا کام ہے، روزی کمانا بھی تو ثواب کا کام ہے۔ بھائیو، اس وحدہ لا شریک نے شاید کہ اسی بات کی دلیل اللہ نے قرآن میں دی، شاید اسی وجہ سے اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات رکھ دی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا روٹی کھانا رزق یہ میں اللہ کی ذمہ ہے، روٹی میں اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ نہیں کہا نماز پڑھو نہ پڑھو میرے ذمہ ہے پڑھانا، روزہ رکھو نہ رکھو میرے ذمہ ہے کرانا، نہیں، روٹی کا کہا کہ یہ بہانہ بنا کر روزے کو نہ چھوڑے، یہ بہانہ بنا کر نماز کو نہ چھوڑے، یہ بہانہ بنا کر یہ دوسرے کام نہ کرے۔ اللہ نے اس کا ذمہ اٹھایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اور میرے بھائیو، اللہ کو سچا مانتے ہو؟ اللہ کو ہر چیز پر قادر مانتے ہو؟ جواب تو دو، مانتے ہو؟ کہ اللہ نے کہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں لوگوں میرے سے سچا کون ہے، میرے سے سچا، میرے سے کہنے کے لحاظ سے، بات کے لحاظ سے کون اعلیٰ اور سچا ہے؟ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کوئی نہیں۔ تو اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو ہماری مشینری کو جانتا ہے، جو ہمیں نفع نقصان کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بندے روزی میرے ذمہ ہے دے، تجھے پھر کس چیز کا؟ ابو بکر نے کہا غار کے اندر کافر آ رہے ہیں، وہ پکڑ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لا تخف ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں خوف اور غم کس چیز کا ہے؟ ان کا یقین پختہ تھا، ان کا ایمان پختہ تھا۔ آج ہمارا یقین اور ایمان بالکل پانی کی طرح، جہاں مسلمان کو جہاں 10 روپے ملے وہاں پھسل جاتا ہے اور وہاں اپنے ایمان اسلام کو بیچ دیتا ہے۔ یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرما یہود۔ علامہ اقبال نے کہا میرے بھائیو مسلمان بنو، صحیح مسلمان بنو، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ 2 دن 4 دن 10 دن کی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس کو ہمیشہ والی زندگی نہ سمجھ بیٹھو، ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن میں اور آپ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ، کل قیامت والا دن ہو اور میں اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں، کاش ہم یہ کام نہ کرتے، کاش یہ برا کام نہ کرتے، کاش نمازیں نہ چھوڑتے، کاش روزے نہ چھوڑتے، کاش کاش کاش۔ اس وقت کاش کا کوئی جواب نہیں۔ انسان کیا کہے گا؟ فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ایک بار تو دوبارہ لوٹا دے، ایک بار دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحا، ہم سجدے میں گرے رہیں گے، ہم نیکیاں ہی کرتے رہیں گے، کیا اللہ بھیج دے گا؟ اللہ کہے گا کلا، بندے تجھے 60 سال دیے، تجھے 80 سال دیے، تجھے 50 سال دیے، تجھے 40 سال کی زندگی دی اور تو نے پوری کی پوری ویران کر دی، پوری کی پوری ضائع کر دی۔ دنیا کمانے میں لگا رہا، اپنی اولاد کو حرام و حلال کھلاتا رہا اور پوری دنیا ساری قوت ساری توانائی دنیا میں صرف کر دی۔ آج میرے پاس کچھ نہ تجھے دوبارہ میں دنیا میں جانے دوں، میرے یہ قانون اور قاعدہ ہی نہیں۔ خدا کے لیے ایک دعوت فکر دینے آیا ہوں بھائیوں، میں آپ بھائیوں کا شکر گزار ہے کہ آپ سننے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سب کو جنت میں داخلہ فرما دے اور ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما لے۔ میرے بھائیوں ایک دعوت فکر لے کر آیا، یہ دعوت فکر اس کو اپنے پلے باندھ لو، دل میں
جن کے سائے میں آپ رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسی بات انسان عام بھی کر جاتا ہے طالب علم کہ جو انسان کے بعض اوقات دل میں اتر جاتی ہے اور اس پر عمل کر کے وہ اور کہنے والا دونوں جنت کے وارث بن جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنا، آج میں جو دعوت لے کے آیا ہوں بھائیوں، اس کو قبول کرنا، اس کو دل میں جگہ دینا۔ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں۔ ہمارے علاقہ میں بہاڑی شہر میں ایک جہاں سے ساتھی گیا اور اس کو 15-20 سال جہاں گزر گئے، پوری کمائی اس نے ایک بڑی کوٹھی بنائی جس کے اوپر میں نے پوچھا، بولا 30 لاکھ سے اوپر لگ چکے ہیں، اور چھٹی گیا اور وہاں سے جاتے ہی فوت ہو گیا۔ میرے بھائیوں، کیا پتا اب پوری زندگی کی کمائی تو نے وہاں لگا دی، اور یہ توانائی، یہ صرف یہ معاملہ اگر تم دین کے لیے لگا دیتا تو آگے تمہیں بہت سا اس کا اجر ملتا۔ لیکن میں اور آپ جائے سمجھ بیٹھے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، باقی جھوٹ ہے، سب باقی جھوٹ ہے، جانے نہیں ہے، شاید کہ یہ سمجھ بیٹھے۔ میرے بھائیوں، آج کیوں آدمی نماز نہیں ادا کرتا؟ آج کیوں نبی کی سنت کو قتل کر کے گندے گٹروں میں گرا رہے ہو؟ کیوں مسلمان نہیں ہو، نبی کی امت نہیں ہو، اللہ کے پیدا کرتے بندے نہیں ہو؟ تم نہیں کہتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ محبت کا تقاضا یہ ہے جو میں اور آپ کر رہے۔ خدا کے لیے ڈر جاؤ، آج وہ وقت قریب ہے، آج نہیں تو کل ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اگر 40 سال زندگی ہو گئی ہے تو باقی کتنی ہے؟ اگر لمبی بھی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال، کتنی باقی رہے گی؟ 40 سال تو تیری گزر گئی، باقی 20 سال رہے گی۔ 20 سال تو اللہ کے لیے اپنے لگا لو، 20 سال تو اس کو چھوڑ دو دنیا کو، 20 سال تو خدا کے لیے توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ اور اللہ کتنا مہربان ہے، واللہ العظیم، اللہ جیسا مہربان، اللہ جیسا رحیم، اللہ جیسا مغفور، معاف کرنے والا، اللہ کی قسم دنیا میں کوئی نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا جتنا اللہ مہربان ہے۔ فرمایا قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، فرمایا استغفار تم کرو میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ وقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ فرمایا دنیا میں بھی میں تمہیں مال و متاع کا ڈھیر لگا دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ جو سب سے سچی ذات ہے اس کی بات ہے۔ میں اور آپ کتنا استغفار کرتے ہیں؟ میرے نبی باہر سے کوئی آدمی بلاتا، اللہ کے رسول کوئی مسئلہ بتا دو، مسئلہ بتاتے بتاتے 10 منٹ 5 منٹ آدھا گھنٹہ اس میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کر لیتے، مسئلہ بتاتے بتاتے۔ اور میں اور آپ جب فارغ ہوں، یار دل نہیں لگ رہا، بازار میں جاتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، کچھ چہل پہل کرتے ہیں، کوئی بازار کو رونق دیکھتے ہیں تاکہ دل لگ جائے۔ امام ابو سعید حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان کتنا بدبخت ہے کہ اس کو فرصت وقت ملے اور اپنے خزانے نہ بھر لے، اپنے خزانے بھرے، استغفار کرے اور اپنے خزانوں بھر لے، اس کو وقت ملا، اس کو فرصت ملے۔ اور میں اور آپ اگر وقت ملے تو فرصت ملے تو اکتا جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں کچھ کھیلنے کے۔ میرے بھائیوں، اللہ کتنا مہربان، تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تودع، جو انسان مسلمان وضو کر لیتا ہے، وضو کرتے ہو نا، وضو کرتے رہنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا من تودع نحو وضوء، جو انسان وضو کرتا ہے ایسا وضو جیسے میں محمد نے وضو کیا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے
بعد لا یحدث، وضو کے بعد کوئی بات نہیں کرتا، وضو کے بعد کوئی لغو بات نہیں کرتا. ثم صلی رکعتین، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لیتے. کتنی رکھتے ہیں؟ 200 نہیں، 2000 نہیں، فرضی نہیں، نفل 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے. اور بڑے سلیم دل کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے. فرمایا اللہ اس کے بدلے میں اس انسان کو کیا دیتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کرتا. تو نے کتنا پہاڑ گرایا ہے، کتنا کام کیا، سارا دن تو کام کرے، تجھے 100 ریال مزدوری ملے. اللہ کہتا ہے وضو کر کے 5 منٹ 2 منٹ نماز کے لیے نکال دے، نفل نماز 2 رکھتے، فرضی کا کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہوگا. یہ عام نفل کی بات ہو رہی. میرے بھائیوں فرمایا وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد کوئی بات نہیں، لغو بات نہ کرے، اور صحیح اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر لے. فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے ماضی کے سارے گناہوں پر کلمہ. میرے بھائیوں تم نہیں چاہتے اس سے بڑا کوئی مہربان آپ کو ملے، اس سے بڑا کوئی رحیم آپ کو ملے گا؟ نہیں. یہی بس نہیں، 20 ایسی مثالیں ہیں، 20 ایسی مثالیں ہیں جن کو سن کر تم حیران ہو جاؤ. 20 ایسی مثالیں. اور آگے رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں تک پہنچا دے. سب دعا کرو، سب کہو آمین. میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کو بھی امام بخاری نے نقل کیا ہے. فرمایا جو رمضان کا قیام کر لیتا ہے، جو رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، فرمایا اللہ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور میرے بھائیوں تم نہیں چاہتے کہ اپنے ماضی کے گناہوں کو معاف کروا دے؟ اللہ کتنا مہربان ہے. فرمایا روزے تم رکھو، قیام تم کر لو، اس کے بدلہ میں اللہ اتنا خوش ہوتا ہوں. تمہارے 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 50 سال نہیں، 60 سے 70 سالہ زندگی جو بربادی کی لے کر آیا تھا، سارے کے سارے گناہ تجھے معاف. اللہ کتنا مہربان ہے. میرے بھائیوں تم اللہ کی مہربانی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے؟ فائدہ اٹھا لو. آج وقت ہے، وقت پھر وقت نہیں ملے گا، اللہ کی قسم نہیں ملے گا. تم رو گے، تم چلاؤ گے، تم کہو گے اللہ سے، بار 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 کہو گے. 50,000 سال کا جو دن ہے تم چلاؤ گے، وہ جہنم کے اندر چلاؤ گے اللہ فرجعنا، اللہ فرجعنا، اللہ فرجعنا نعمل صالحہ. ایک بار تو لوٹا دے، ہم سجدے سے نہیں اٹھیں گے، ہم نیکیاں کرتے رہیں گے. اللہ کہے کلا کلا کلا، ہرگز نہیں، اب یہ قانون میرا بند. آج وقت ہے، جو 10 سال باقی ہے، جو 5 سال باقی ہے، جو 1 سال باقی ہے، آج اس سے فائدہ اٹھا لو. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج فائدہ ہے، اس کو اٹھا لو. کل قیامت والے دن یہ موقع نہیں ملے گا، یہ موقع نہیں ملے گا. آج جو ارب پتی ہے وہ بھی جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ بھی جا رہا ہے. لیکن وہاں کس کے لیے جنت ہے؟ ان عند اللہ اتقاکم. فرمایا اللہ کے ہاں اعلیٰ انسان وہ ہے جو جہاں رہ کر اللہ سے ڈر جائے، جہاں رہ کر وہ مالدار ہے یا غریب. میرے بھائیوں خدا کے لیے اللہ تو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، خدا کے لیے اس معافی کو قبول کرنا. کتنے بھائی ایسے ہیں جو روزانہ 100 مرتبہ ہی استغفار کرتے ہیں. اگر میں یہاں کہوں کہ روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ تسبیح روزانہ 100 مرتبہ عاملے سے کوئی کرتا ہے تو ممکن ہے 1 یا 2 کے ہاتھ کھڑے ہوں، 1 یا 2 کے. میرے بھائیوں آج ہم پر ذلت کیوں ہے؟ آج ہم پر رسوائی کیوں ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ ہم نے اللہ کے اس استغفار کو چھوڑا. آج کروڑوں اربوں کی تعداد میں مسلمان مائیں اور باپ رو رو کر اپنی اولادوں کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ قبول نہیں کرتی. خانہ
استغفار کو چھوڑ دیا، اس استغفار کو چھوڑ دیا۔ استغفار ایسی نعمت ہے، امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے امام احمد بن حنبل کے نام سے، کہ امام احمد بن حنبل بغداد سے نکلے کہیں دوسرے شہر، دوسرے علاقے کی طرف، بغداد سے نکلے کہیں دوسرے علاقے کی طرف اور سفر کیا، راستہ میں پڑاؤ کیا، مسجد دیکھی، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور نماز ادا کی۔ ایک مسجد راستے میں ملی، وہاں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہاں پہ لیٹ گئے اور جو مسجد کا حارس تھا، پہرے دار تھا، اس نے کہا بابا جی اٹھو، یہ مسجد لیٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ عبادت کے لیے، اٹھو باہر نکلو، میں نے تالا لگایا۔ اس کو کیا پتا کہ یہ کون شخصیت ہے؟ یہ امام احمد بن حنبل جو وقت کے محدث ہیں، جو وقت کے امام ہیں۔ کہا بابا جی نکلو، کہا یار میں مسافر ہوں، تھوڑی دیر کے لیے سونے دوں۔ کہا نہیں۔ امام احمد بن حنبل اٹھے، باہر جوتوں میں جا کر لیٹنے لگے۔ کہا نہیں، جہاں میں نہیں لیٹنے کی اجازت، اور ہاتھ سے پکڑا، گھسیٹ کر روڈ پر پھینکا۔ کہتا میں نے کہا کہ آگے جاؤ، اور ایک خباز روٹی پکانے والا، وہ ساتھ بازو میں اس کی دکان کی، اس نے دیکھا کہ بابا وہ روڈ کے اوپر اس نے پھینک دیا، وہ بھاگتا ہوا ہے۔ کہا بابا جی میں روٹی بناتا ہوں، صبح کو میں اپنے بستر سے اٹھ جاتا ہوں، آجا میرا بستر کھا لے، وہاں پہ آرام کر۔ اٹھا کر ساتھ لے گئے اور بستر اس کو دے دیا۔ آپ آٹا گوندنے لگے، اور آٹا گوندھ رہے ہیں تو ساتھ میں پڑھ رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل اس کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، وہ گوندھ بھی رہے ہیں اور اپنی زبان کو بھی چلا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے سوال کیا کہ محترم یہ کتنی دیر سے تو کام کر رہا؟ کہا کئی سالوں سے کر رہا۔ کہا اس کا کوئی فائدہ بھی آپ کو ملا؟ اس کا کوئی فائدہ بھی آپ کو ملا؟ کہا بہت، میں نے اپنی زندگی کے اندر جو بھی دعا کی ہے اللہ نے سب ہی قبول کی ہے، اللہ کہ ایک دعا باقی ہے، وہ اللہ نے قبول ابھی تک نہیں کی۔ جتنی بھی زندگی میں میں نے دعائیں کی ہیں اللہ نے سب کی سب میری قبول کر لی۔ اور میرے بھائیوں کس کی بدولت ہے؟ استغفار کی بدولت۔ میں اور آپ روزانہ کتنی بار استغفار کرتے ہیں؟ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ہمارا دل نہ لگے تو 2-2 گھنٹے ہم فون کر لیتے ہیں، 2-2 گھنٹے ہم کسی سے بازار میں کھڑے ہو کر باتیں کر لیتے ہیں، لیکن استغفار نہیں کرتے۔ کہا ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ کہا وہ کون سی؟ کہا میری خواہش ہے کہ اللہ، جیسے میری اور آپ کی، پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کی خواہش ہوتی ہے نا کہ یا اللہ خانہ کعبہ کا جو امام ہے اس کی ملاقات ہی کرا دے، ایسی خواہش ہوتی ہے نا لوگوں کو۔ اسی طرح اس آدمی کی خواہش تھی کہ اللہ میری ایک خواہش ہے، اللہ امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے نیک اور فقیہ آدمی ہیں، اللہ اس کی زیارت کروا دے، اس کی زیارت کروا دے۔ کہنے لگا کہ یہ ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، باقی ساری کی ساری دعائیں اللہ نے قبول کر دی۔ امام احمد بن حنبل ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا محترم اللہ نے وہ بھی قبول کر دی، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں اور جس کو تو بازار سے اٹھا کر جہاں لے کے آیا۔ میرے بھائیو استغفار کے فائدے دیکھو کتنے ہیں، استغفار کے فائدے کتنے ہیں۔ اللہ تو چاہتا ہے تجھے معاف کرنا، لیکن ہم شاید کروانا نہیں چاہتے۔ اللہ تو ایک پل پل کے اندر ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اور آپ شاید کروانا نہیں چاہتے۔ فرمایا نماز کے اندر کھڑا ہو جا، اللہ فرماتے ہیں نماز کے اندر کھڑا ہو جا، نماز کے اندر کھڑا ہو جا اور امام کہے وَلَضَّالِّينَ، تو پیچھے سے کیا کہہ دے؟ آمین تو کہہ دے۔ آمین کون کہے گا؟ جو امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، گھر میں سویا ہوا آمین تھوڑا کہے گا۔
جو امام کے پیچھے ہوگا امام والا ظالم کہے گا تب تو آمین کہے گا نا. جب تو گھر میں ہوگا مسجد میں قدم نہیں رکھے گا تو کیسے آمین کہے گا؟ فرما آمین تو کہہ دے. فرما اذا امن فامنوا. فرما جب امام والا ظالم کہے اور تو آمین کہہ دے اس کے بعد فرمایا من وافق تامینہ تامین الملائکہ. فرمایا اگر تیری موافقت فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو جاتی ہے اللہ اس کے بدلہ میں کیا دے گا تجھے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اللہ ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تو ایک پل پل میں کہتا ہے انسان آ جا آ جا آ جا. ابھی تیری 2 سال باقی رہے گی, ابھی تیری 1 سال زندگی باقی رہے گی, ابھی 10 سال باقی رہے گی, ابھی بھی آ جا. تو نے 40 سال 50 سال تو گزار لی میری نافرمانی میں, ابھی آ جا. 5 سال 2 سال باقی رہے, ابھی تو آ جا, میں تجھے معاف کر کے جنت دے دوں, ابھی تو آ جا. لیکن انسان نہیں آتا. اتنا بزد ہے, اتنا ہر طرف ہے, اتنا ضد والا ہے, پھر بھی نہیں آتا. بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بھی چوری کرنے سے باز نہیں آتا. بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بھی زنا سے باز نہیں آتا. بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بھی سود کھانے سے باز نہیں آتا. بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بھی نماز چھوڑنے کو وہ پسند کرتا ہے, پھر بھی نماز پڑھتا ہے. میرے بھائیوں آج وقت ہے, آج وقت ہے. میں اور آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے اس قبر چھوٹی سی کوٹھری میں میں اور آپ چلے جائیں گے, وہاں اتنے بڑے بڑے سانپ جس کو میرے اور آپ کے نبی نے کہا, فرمایا بڑے بڑے سانپ قبر میں ہوں گے, اور اتنے سانپ جس کا نام تنین ہے, جس کا نام کتنے ناموں والے سانپ ہیں. فرمایا وہ اتنے زہریلے ہیں اگر وہ باہر نکل قبر سے فرمایا ایک پھونک مار دے دنیا کی, ساری دنیا کا سبزہ راکھ ہو جائے. سب میرے بھائیوں کس گمان میں پھر رہے ہو؟ تم اور میں جانے والے ہیں, اس قبر کا مہمان بننے والے. میں اور آپ اس میں اکیلے ہوں گے, نہ باپ ہوگا, نہ ماں ہوگی, نہ بیٹا ہوگا, نہ بہن ہوگی, نہ بیٹی ہوگی, کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا. میں اور آپ اکیلے ہوں گے. اگر برے ہوئے تو سانپ بچھو میں کاٹ لیں. میرے بھائیوں آج فکر کر لو, اگر 2-4 سال زندگی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا کر جنت کو حاصل کر, جنت کو حاصل کر لو. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح امام بخاری اور مسلم نے اس بات کو نقل کیا ہے, فرمایا کہ جب امامت میں تو کھڑا ہو, پیچھے امامت کرا رہا ہو, تو پیچھے کھڑا ہو اور وہ بلا ظالم کہے تو آمین کہے, اس کے بعد وہ سورت پڑھے, اس کے بعد وہ نیچے رکوع میں چلا جائے, وہ سامع اللہ لمن حمدہ کہہ دے اور تو پیچھے سے ربنا ولک الحمد کہہ دے. فرمایا اتنا کہنا تیرا کام ہے, ماضی کے سارے گناہوں کو میں معاف کر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. یہ بخاری اور مسلم کے حدیث. آپ تو صحیح اپنے گناہوں کو معاف کروا لے. او میرے بھائیوں میں اور آپ تو شاید اتنے گنہگار نہ ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ میری مہربانی, میری رحمت دیکھنی ہے تو دیکھو. بنی اسرائیل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی فی الطریق, فرمایا جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے, فرمایا کہ ایک آدمی راستہ میں چل رہا تھا اور دیکھا, فرمایا دیکھا اس نے کیا, فرمایا اس کو پیاس لگی. وہ کنویں کی تلاش میں نکلا, کنویں کی تلاش میں نکلا, اور جب کنویں کے پاس گیا, نیچے اترا, پانی پیا, جب باہر آیا تو ایک چھوٹے سے کتے کو دیکھا, ایک چھوٹے سے کتے کو دیکھا جو مٹی چاٹ رہا تھا گیلی. کہا یار جیسے مجھے پیاس لگی اس کو بھی تو ایسے لگی ہوگی, جیسے مجھے تکلیف ہوئی پیاس کی اس کو بھی تو ایسے ہو رہی ہوگی. اور میرے بھائی اگر تم ایک کتے کے لیے مہربان ہو جاتا ہے, انسان کے لیے مہربانی تو بہت بڑی بات ہے. فرمایا اگر تو ایک کتے کے لیے بھی مہربان ہو جاتا ہے تو فرمایا اس آدمی کے دل میں آیا, وہ دوبارہ نیچے گیا, پانی کو لایا, اس کو پلا دیا. اللہ فرماتے جا میرے بندے, تو نے کتے پر رحم کیا, انسان پر نہیں, کسی گائے اور بکری پر نہیں, ایک ذلیل جانور جس کو ہم مار دیتے ہیں, جس کے ہاتھ لگنے سے ہاتھ پلیت ہو جاتا ہے, اور وہ گندا غلیظ جانور اس کو تم نے اس پر رحم کیا. جا میری رحمت کو دیکھ, جا میں نے تجھے معاف.
یہی بس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث فرمائے ایک فحاشہ عورت، یہ بھی صحیح مسلم اور بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک فحاشہ عورت، زانی عورت، زنا کرنا چھوٹا گناہ نہیں کبیرہ گناہ ہے۔ زنا کرنا کتنا گناہ ہے؟ کبیرہ، بڑا گناہ ہے۔ وہ زانیہ ہے بالبیغا، حدیث کا لفظ ہے فحاشہ عورت، زانیہ عورت ہے، اور اس نے اسی طرح کنویں میں گئی، پانی پیا، باہر دیکھا کتا ہے اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، وہ کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ نے فرمایا جا تو زانیہ ہے، تو فحاشہ ہے، سب کچھ ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس کے کبیرہ اور صغیرہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا، سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کی مہربانی دیکھو، اللہ کا رحم دیکھو کتنا ہے۔ لیکن جھکے تو صحیح، اللہ کی طرف آئے تو صحیح، لیکن جب آئے نہیں، اللہ معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ کی طرف نہیں پلٹو گے تو اللہ معاف کرنے والا نہیں۔ ہاں اللہ کی طرف آؤ تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ استغفار کی واللہ دنیا میں بھی اس کی بہت سی برکت ہے، بہت سی برکت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت یونس علیہ السلام، سنا ہے نا؟ ایک نبی گزرے، سنا ہے؟ شکر ہے آپ نے اتنا تو سنا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی گزرے جس کا نام یونس علیہ السلام ہے، جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، وہ کسی وجہ سے، میں مختصر کر رہا ہوں، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ جنگل میں، آسمانوں میں، پانی کے نیچے رہتی ہے۔ اور مچھلی کا پیٹ ایک وہ مشکل، اور پھر پانی کے اندر دو مشکلات، اور پھر نیچے گہرائی اندھیرے کے اندر وہ نیچے رہ رہی ہے، اور کتنے اندھیروں میں رہ رہی ہے۔ اور وہاں جا کر یونس علیہ السلام نے وہاں پکارا اللہ، کس کو؟ اس وحدہ لا شریک۔ آج دنیا میں تم جتنے بڑے بڑے کو پکار لو، بعض اوقات وہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ کہاں پکار رہا ہے؟ جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہاں کس کو پکارا؟ اس وحدہ لا شریک کو۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام استغفار نہ کرتے، اپنے گناہوں کی معافی وہاں جا کر نہ مانگتے، تو اللہ قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ لیکن استغفار کی برکت دیکھو، اللہ نے اسی وقت جا مچھلی کو حکم دیا باہر اس کو، استغفار کیا، دنیا میں بھی اس کے پھل اور ثمرات دیکھو کتنے۔ میرے بھائیوں، آج میں اور آپ اگر استغفار کریں گے تو کتنی اس کی نعمت ملے گی۔ خدا کے لیے استغفار کو لازم پکڑو، استغفار کو لازم پکڑو۔ استغفار کرو گے؟ سب کی آواز نہیں آتی۔ استغفار کرو گے؟ انشاءاللہ استغفار کرنا ہے، اس سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اگر گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے جنت ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو جنت ہے، اور جہنم سے بچ جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اللہ کتنا مہربان، کتنا مہربان، فرمایا کہ روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ، 100 مرتبہ تو استغفار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ رب العزت حطت خطایاہ وَإِن كَانَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جہاں تک کہ اگر وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تک بھی معاف۔ اللہ کتنا مہربان، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، کیا تم میں یہ پڑھ نہیں سکتے؟ آؤ کمائی کرو، اس نیکیوں کی کمائی کرو، جہاں دنیا کی کمائی کرتے ہو، ساتھ میں نیکیوں کی بھی کمائی کیا۔ صحابہ کو بہت طمع اور لالچ ہوا کرتا تھا، لیکن میں اور آپ کو نہیں، صحابہ کو یہ لالچ تھے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو نبی اور اللہ کی تابع کرنا۔ فرمایا کہ جو انسان، بڑی عاجز کرنے دینے والی حدیث جس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے، فرمایا کل یوم 1000 حسنہ، روزانہ 1000 نیکی کمانا چاہتے ہو، 1000 نیکی، آج جہاں تجھے 200 100 ریال ملتا ہے، کوئی کہے 1000،
اللہ سارے بندھن توڑ کر تم وہاں چلے جاؤ، اقامے کی کوئی پرواہ نہیں کرو۔ 1000 جومیہ کا یار 2-4 مہینے لگائے تو چلے، 2-4 مہینے تو کون پکڑے؟ سارا کچھ چھوڑ دو گے۔ اللہ فرماتے 1000، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 نے کی، فرمایا یسبح 100 تسبیحہ، سبحان اللہ 100 مرتبہ تم پڑھ لو، فَيُكْتَبُ لَهُ 1000 حسنہ، 1000 نیکی اللہ فرماتا میں دے دوں۔ 1000 نیکی، 100 مرتبہ سبحان اللہ تو پڑھ لے، اور یہیں بس نہیں، فرمایا او یحط عنہ 1000 خطیہ۔ کتنی مہربان اللہ، کتنے مہربان اللہ کے قسم، فرمایا میں تجھے 1000 نیکی ہی نہیں دوں گا بلکہ 1000 یومیہ کے تیرے گناہ بھی معاف کر دوں گا، یومیہ کے 1000 گناہ بھی معاف، اور 1000 نیکی پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ 100 مرتبہ تو پڑھ لے، اور 1000 نیکی تیرے رجسٹر میں لکھی جائے گی، اور 1 گناہ تیرے رجسٹر سے اتارا جائے گا۔ میرے بھائیوں آج وقت ہے یہ کام کر لو، آج وقت ہے ایک نیکی کو وہاں ترسے، ایک نیکی کو۔ آج لاکھوں کی تعداد میں ایسے ویران نیکیاں پڑی، ان کو لینے والا نہیں، ان کو کوئی لینے والا نہیں ہے، اور قیامت والے دن ایک نیکی کی قدر ہوگی، ایک نیکی ہمیں نہیں ملی۔ میرے بھائیوں آج وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ لینے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ معاف کروا۔ اور میرے بھائیوں کپڑا میں نے اور آپ نے پہنا ہے، میرے اور آپ کے نبی نے کیا فرمایا اگر کوئی انسان کپڑا پہن لیتا ہے، دیکھو کتنا مہربان اللہ ہے، اتنا کوئی دنیا میں کوئی آپ کو مہربان ملے گا؟ اللہ کی قسم نہیں ملے گا، پوری دنیا تلاش کر لو، ایسا مہربان نہیں ملے گا، ایسا مہربان رحیم نہیں ملے گا جتنا اللہ ہمارا مہربان اور رحیم۔ فرمایا کپڑا بندے تو پہن لے، کپڑا پہننے کے بعد الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا تو پڑھ لے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ سارے زندگی کے گناہوں کو معاف۔ کپڑا تو نے پہنا، خوبصورت تو لگا، اللہ کو کیا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں اسی بات پر خوش ہو جاتا ہوں، میرا بندہ جب کپڑا پہنتا ہے، خوبصورت کپڑا پہننے کے بعد بھی مجھے یاد کر لیتا ہے، میں اللہ بڑا خوش ہو جاتا ہوں، میں اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہی بس نہیں، فرمایا کھانا تو نے کھایا ہے، پیٹ تیرا بھرا ہے، اللہ کا نہیں، تو نے اپنے پیٹ میں ڈالا ہے، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے الحمدللہ، اللہ میری کمال نہیں، اللہ میں بڑا نہیں، اللہ یہ سارا کچھ میرا کمایا ہوا نہیں، اللہ تیری مہربانی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ کھانا عطا کیا۔ فرمایا جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کھانا کھا لینے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، فرمایا غفر اللہ لہ ذنبہ، اللہ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف۔ اور میرے بھائیوں کتنے بھائی ایسے ہیں جو روزانہ 2-3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ آج یہ لاکھوں کی تعداد میں نیکیاں ایسے بکھری پڑی، ان کو اکٹھا کر لو، وہاں بہت اس کی ضرورت ہے، بہت حاجت ہے اس کی۔ لیکن میرے بھائیوں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن میں اور آپ نیکیاں تلاش کرتے پھریں، وہاں نیکیاں نہ ملے۔ میرے بھائیوں آج وقت ہے خدا کے لیے، آج وقت ہے ان نیکیوں کو کما لو، ان نیکیوں کا پیچھا کر لو، ان گناہوں کو چھوڑ دو، خدا کے لیے گناہوں کو چھوڑو گے گناہوں کو؟ یہ مختصر زندگی جو باقی ہے، اگر ہے بھی، میں جو میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں محسوس نہ کرنا، اگر زندگی لمبی کچھ ہے بھی تو کتنی باقی ہوگی؟ تھوڑی باقی ہے، زیادہ ہماری گزر چکی۔ اگر کم از
کچھ ہے بھی تو کتنی 20 سال باقی، اس 20 سال کو تو ادھر لگا لو، سارا نہیں تو آدھا 10 سال ہی لگا لو، 10 سال نہیں تو 5 سال ہی لگا لو، 5 سال نہیں تو 2 سال ہی لگا لو، یہ اس کی مدت کتنی بنتی ہے؟ نماز روزہ یہ کتنا ٹائم لگتا ہے اور دنیا کے کمانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کتنے گھنٹے دنیا کے لیے دیتے ہو؟ یہ تھوڑا سا وقت ہی دے دو، اور یہ وقت تم دے دو، اللہ تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا، قلم پھیر دے گا، معافی نہیں کر دے گا۔ فرمایا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا میرے بندے توبہ تو کر لے، ماضی کے گناہوں پر نادم اور شرمندہ تو ہو جا اور آئندہ اس سے کرنے کی جرت تو نہ کر۔ فرمایا میں اللہ 10 سال نہیں 20 سال 40 سال 60 سال کے وہ پہاڑوں جیسے جو گناہ ہیں ان کو میں معاف ہی نہیں کر دوں گا، بلکہ ان سارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دوں گا۔ اللہ کی مہربانی دی، یہ اللہ کا قرآن۔ فرمایا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ سارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دے۔ اللہ کی مہربانی دی، اللہ مہربان کتنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں مہربانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی بغاوت ہی ہم کرتے رہیں، اللہ کی بغاوت ہی کرتے رہیں، نہیں، استغفار کر لو، استغفار کر لو۔ آج اپنے لباس کو، اپنے جسم کو، اپنے ڈھانچے اور اپنے چہرے کو خدا کے لیے آمنہ کے لال جیسا بناؤ، آمنہ کے لال جیسا۔ اس کا مطلب یہ نہیں خدا کے لیے یہ نہ سمجھنا کہ شاید مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی جیسا تو ہے، یہ معنی نہیں۔ نبی نے جیسے کپڑا پہنا ایسے کپڑا پہن لو، نبی نے جیسے کھانا کھایا ایسے کھانا کھا لو، نبی نے جیسے نماز ادا کی ایسے نماز ادا کر لو، اور نبی نے جیسے داڑھی رکھی ایسے تم داڑھی بھی رکھو۔ قیامت والا دن ہو کہیں ایسا نہ ہو میں اور آپ دنیا سے جائیں اور فرشتے سے تھپڑ مارتے ہوں تو نبی کی امت سے ہے یا کسی اور کی امت؟ تو کسی یہودی کی نسل سے ہے یا مسلمان کی نسل سے؟ تو تیرا امام کوئی یہودی یا عیسائی یا امامہ یا کلنٹن ہے یا آمنہ کے لال ہے؟ کون تیرا امام ہے؟ تو کہے گا محمد، وہ تھپڑ مارے گے، محمد کی تو داڑھی تھی، تیری داڑھی کہاں چلی؟ کہیں ایسا نہ ہو روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے تھپڑ مار مار کر میرا اور آپ کے روح قبض کریں۔ خدا کے لیے آج وقت ہے، اس سے توبہ کرو، استغفار کر لو۔ یہ بڑا گناہ ہے جو نبی کے حکم پر ٹھکراتا، اللہ کی قسم وہ گناہ ہے، یہ نبی کا حکم ہے، حکم۔ ایک ہوتا ہے نبی کا عمل، نبی کی سنت، یا جس کی نبی نے اختیار کیا ہو، نہیں، نبی کا حکم ہے، امر ہے۔ خدا کے لیے آج اس سے توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ داڑھی اگر کتنی بھی لمبی آ جائے تو کیا ہوگا؟ 10 سال 20 سال تو اور ہے، مشکل بھی ہے تو گزار رہیں گے، کیا مشکل؟ میں اور آپ بھی تو دوسرے بھی تو داڑھی والے بھی تو زندگی گزار ہی رہے، وہ بھی تو زندگی گزار رہے، سو بھی رہے، اٹھ بھی رہے، کھانا بھی کھا رہے اور سب معاملات وہ بھی کر رہے۔ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تم بھی کر لو گے، لیکن جو ایمان یقین پختہ ہو تو تب۔ میں پہلے مثال دی کہ کافروں کو یقین تھا کہ نبی کی بات نکلی ہو تو بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، درندہ کھائے گا ہی کھائے گا۔ کافر کہتا تھا، مسلمان کہتا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ ایسے لوگوں نے، ایسے مولویوں نے بنا رکھا۔ جب میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے سب سامنے آ جائے گا، پھر کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اللہ ہم نے تو دیکھ بھی لیا، ہم سنتے تھے، آج تو یقین بھی ہو گیا، اللہ آج تو واقعہ ہم دیکھ لیا، اللہ ایک بار لوٹا دے، ہم سے غلطی ہوگی۔ اللہ کہے گا کل نہ، ہر کسی دیکھ لیا، تمہیں یقین تو آ گیا، لیکن میں نے قرآن دنیا میں بھیجا تھا اس لیے اس پر عمل کرنا، نبی بھیجا تھا اس کی اتباع کرنا، لیکن تم نے وہاں روح گردانے کی، پیٹھ پھیر دی اور منہ کو پیچھے کر دیا، اور نبی چلاتے رہے اور صحابہ چلاتے رہے، علماء آ کر آپ کو بتاتے رہے، سب نے بتایا، جہاں سے سنا یہاں سے نکالتے رہے، یہاں سے سنا یہاں سے نکالتے رہے، کوئی توجہ نہیں۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے آج وقت ہے
آج اس وقت سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نماز کرے، نماز روزہ ادا کرے، حج اور زکوٰۃ کو ادا کرے، صحیح مسلمان بن جا، اللہ کو تو اتنا محبوب ہے کہ اگر تجھے ایک دن بخار بھی ہو گیا، اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر تو بخار تجھے ہو گیا، بخار اور بیماری اور مرض میں اپنے چھوڑ جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اتنا محبت کرتا ہوں کہ میرے بندے کو تکلیف آئی، اس تکلیف کی وجہ سے میں نے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بخار تجھے ہوا، تکلیف تجھے ہوئی، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج یہ دنیا کے اندر تو سارے معاملات ہیں، جب یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور اس وقت کوئی بھی میرا ساتھ، آپ کا ساتھ دینے والے وہاں نہیں پہنچے گا، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ ایسا کریں گے، روزانہ استغفار کریں گے، روزانہ استغفار کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سن لو، فرمایا کہ کوئی انسان الساعی علی الارملۃ والمسکین، کوئی انسان اگر کسی بیوہ عورت کا ساتھ دیتا ہے، بیوہ مثال کے طور پر نیک آدمی اس کا فوت ہو چکا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں یا ادھر کہیں بھی دنیا میں، مسلمان کا ساتھ دیتے ہو، تو فرمایا تو ان کو 10 روپے دے دیتے ہو۔ تمہارے گھر کے پاس میں کوئی گھر ہے، وہ مسکین ہے، تم اس کی کفالت کر لیتے ہو، اس وجہ سے کہ اس کا کوئی کمانے والا نہیں، فرمایا بھائی مسکین یا کسی مسکین آدمی کی، فرمایا اس کا اجر اتنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، اس کا درجہ اتنا ہے کہ جیسے اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والا انسان ہے۔ اور وہ جہاد کون سا مجاہد؟ عام مجاہد نہیں، فرمایا پورا دن اول قیام اللیل وصیام النہار، پورا دن روزہ رکھے، پوری رات قیام کرے اور روزہ رکھ کر جہاد بھی کرے، فرمایا جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا اس آدمی کو ملے گا۔ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہم نہیں کروانا چاہتے، ہم سوچتے ہیں آج وقت ہے، جو تھوڑی زندگی باقی ہے تو یہ کام کر لو۔ اگر جس کو اللہ نے 10 ریال دیے ہیں، 10 روپے دیے ہیں، وہ اپنے محل ہی نہ بنائے بلکہ کسی مسکین کا بھی خیال رکھے، کسی بیوہ عورت کا بھی خیال رکھے، اور کسی بچے مسکین یتیم کا خیال رکھے، اور اللہ اس کے بدلے میں تمہیں بہت اجر سے نوازے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں بھی ادا کیا کرو، کھانا کھانے کے بعد دعا، کپڑا پہننے کے بعد تجھے دعا، اور اسی طرح وضو کر لینے کے بعد جو نفل ادا تم نماز میں ادا کر لیتے ہو، اللہ تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور آگے رمضان آ رہا ہے، فرمایا من قام ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کے روزے تم رکھ لے، رمضان کا قیام رات کا تم کر لے، میں اللہ تیری ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو، اللہ تو بار بار لمحہ لمحہ قدم قدم کہہ رہا ہے کہ تو آ تو صحیح میں تیرے گناہوں کو معاف کروں، لیکن پھر بھی کوئی انسان پہاڑوں جیسے گناہ ساتھ لے کر چلا جائے تو کتنا افسوس ہے، پہاڑوں جیسے گناہ ساتھ لے کر چلا جائے تو کتنی افسوس کی بات۔ اللہ ایک قدم قدم پہ کہے کہ آج وقت ہے جتنے بھی گناہ، اللہ فرمایا لو اتیتنی بقراب الارض، فرمایا کہ زمین و آسمان بھر کے بھی گناہوں کا لے کے آ جائیں تو میں اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں، مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں، میں سارے کے سارے میرے در پہ تو آ جا، زمین و آسمان کا خلا بھر کے تو آ جا، صحیح حدیث فرمایا میرے در پہ تو آ جا، سارے کے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی کچھ نہیں کو کہنے والا، نہ مجھے کسی کا ڈر ہے، میں سارے کے سارے معاف کر دوں۔ میرے بھائیوں، آج اللہ کے در کی طرف آ جاؤ، اللہ مجھے اور آپ کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میرے اور آپ سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے، اللہ ہم سب کو اس ظالم بڑی گہری جہنم سے ہم کو محفوظ فرما دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے۔